ہمارے چینل کے سننے اور دیکھنے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جنہوں نے کہا اگر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوتا تو میں حضور کے قدموں کو دھوتا، حضور کی جوتیاں سیدھی کرتا۔ بدلے میں جب یہ فوت ہوا تو اس کو انعام کیا ملا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ چلتے ہیں واقعے کا پس منظر کیا ہے۔ آپ ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ویڈیو کا پس منظر کیا ہے، اس شخصیت نے ایسا کیوں کہا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نماز جنازہ کیوں پڑھایا۔ کفار مکہ نے جب اپنے ظلم و ستم سے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، مسلمانوں کا جینا دشوار کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ جا کر پناہ لینے کا حکم دیا۔ حبشہ کا بادشاہ جس کا نام اسمہا اور لقب نجاشی تھا، عیسائی دین کا پابند تھا مگر بہت ہی انصاف پسند اور رحم دل انسان تھا۔ کتب سماویہ کا ماہر عالم تھا۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ دوسری مرتبہ 83 مرد اور 18 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ تمام مہاجرین نہایت امن و سکون کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے، مگر کفار مکہ کو کب گوارا ہو سکتا تھا کہ فرزندان توحید کہیں امن و چین کے ساتھ رہ سکیں۔ ان ظالموں نے کچھ تحائف کے ساتھ عمر بن عاص اور عمارہ بن ولید کو بادشاہ حبشہ کے دربار میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ ان دونوں نے نجاشی کے دربار میں پہنچ کر تحفوں کا نذرانہ پیش کیا اور بادشاہ کو سجدہ کر کے یہ فریاد کرنے لگے، اے بادشاہ، ہمارے کچھ مجرم مکہ سے بھاگ کر آپ کے ملک میں پناہ گزین ہو گئے ہیں، جو آپ ہمارے ان مجرموں کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نمائندہ بن کر گفتگو کے لیے آگے بڑھے اور دربار کے آداب کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا بلکہ صرف سلام کر کے کھڑے ہو گئے۔ درباریوں نے ٹوکا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا، ہمیں روکا ہے سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے، ماتھا صرف اپنے اللہ کے آگے ٹکانا ہے اور کسی کے آگے سجدہ نہیں کرنا، اس لیے میں بادشاہ کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار شاہی میں اس طرح تقریر شروع فرمائی کہ اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، شرک و بت پرستی کرتے تھے، لوٹ مار، چوری ڈکیٹی، ظلم و ستم اور طرح طرح کی بدکاریوں اور بدعمالیوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا جس کے حسب و نسب اور صدق و دیانت کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ اس رسول نے ہم کو شرک و بت پرستی سے روک دیا اور صرف ایک خدائے واحد کی عبادت کا حکم دیا اور ہر قسم کے ظلم و ستم اور تمام برائیوں اور بدکاریوں سے ہم کو منع کر دیا۔ ہم اس رسول پر ایمان لائے اور شرک و بت پرستی چھوڑ کر تمام برے کاموں سے تائب ہو گئے۔ بس ہمارا یہی ایک گناہ ہے جس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی، اور ان لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا کہ اپنے وطن کو خیر بات کہہ کر آپ کی سلطنت کی زیر سایہ پرامن زندگی بسر کر رہی ہیں۔ اب یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پھر اس پرانی گمراہی میں واپس لوٹ جائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سے نجاشی بادشاہ بے حد متاثر ہوا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ کے سفیر عمر بن عاص نے اپنے ترکش کا آخری تیر بھی پھینک دیا اور کہا، اے بادشاہ سلامت، یہ لوگ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ دوسرے اعتقاد رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ کلام ربانی کی تاثیر سے نجاشی بادشاہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا، اس پر رکت طاری ہو گئی، اس کا چہرہ اس کے آنسوں سے بھیگ گیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے ہیں اور خدا کے رسول ہیں جو کنواری مریم کے شکم مبارک سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ نجاشی بادشاہ نے بڑے غور سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کو سنا۔ بلا شبہ انجیل اور قرآن دونوں ایک ہی آفتاب ہدایت کے دو نور ہیں
اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دی ہے۔ اور اگر میں دستور سلطنت کے مطابق تخت شاہی کا پابند نہ ہوتا تو میں خود مکہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کرتا اور ان کے قدموں کو دھوتا۔ بادشاہ کی تقریر سن کر اس کے درباری جو کٹر قسم کے عیسائی تھے ناراض و برہم ہو گئے، مگر نجاشی بادشاہ نے جوش ایمانی میں سب کو ڈانٹ پھٹکار کر خاموش کر دیا اور کفار مکہ کے تحفوں کو واپس لوٹا کر عمر بن عاص اور عمارہ بن ولید کو دربار سے نکلوا دیا اور مسلمانوں سے کہہ دیا، تم لوگ میری سلطنت میں جہاں چاہو امن و سکون کے ساتھ آرام و چین کی زندگی بسر کر سکتے ہو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ واضح رہے کہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، چنانچہ اس کے انتقال پر حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حالانکہ نجاشی بادشاہ کا انتقال حبشہ میں ہوا تھا اور حبشہ کئی میلوں مسافت پر مدینہ سے دور ہے، مگر حضور علیہ السلام نے غائبانہ ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ اگر اس طرح کی ایمان افروز ویڈیوز سننا چاہتے ہیں تو ہمارے گاہے بگاہے ہمارے چینل کا وزٹ کرتے رہا کریں، انشاءاللہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا۔ آپ کا اپنا محمد مجتبیٰ، والسلام علیکم، دعا میں یاد رکھیں۔